بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں 12 ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. صبح سویرے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملک. ویورز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ 12 ربیع الاول کا دن بہت ہی اہمیت کا عمل ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کوچے گلیاں، ہر جگہ چراغاں کیے جاتے ہیں، ہر جگہ پہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور ہر جگہ پر میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. یہ دن ہم سب کے لیے بہت ہی خاص ہے. اس دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام تر مشکلات آسان کرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے. کیونکہ اس ٹائم ہمارے ملک کے اندر جو بھی معاملات ہیں، بہت ساری ایشوز چل رہے ہیں، بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، تو اس دن کے صدقے ہمارے پیارے حبیب کی ولادت کے صدقے خدا ہمارے لیے ہر طرح کی تمام تر جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں، ہماری ایک نیک خواہشات ہیں، ان کو پورا کرے. کیونکہ آج کا بڑا خوبصورت سا دن ہے اور بہت ہی بہترین دن ہے. ویورز، ایک شعر ہے: نثار تیرے چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، نثار تیرے چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جب یہ شعر میں نے پڑھا تو بڑا خوبصورت مجھے لگا، تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کرتی چلوں. آج کی ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے جو نیکسٹ مہمان ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی بہترین پرسنالٹیز ہیں. ان میں ایک حافظ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دو خوبصورت سے نعت خواں بھی ہیں جنہوں نے ملٹیپل جگہوں پہ جا کے پرفارم کیا. اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیشنس میں بھی حصہ لیا اور وہاں پر بھی کامیابی کا سامنا کرنا پڑا. میری جو پہلی پرسنالٹی ہے حافظ محمد شہراز قادری صاحب ہیں، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. اس کے بعد میری جو نیکسٹ پرسنالٹی ہے محمد سمیع اللہ قادری صاحب، جو کہ نعت خواں ہیں. اور جو میری تھرڈ پرسنالٹی ہے محمد رفاقت علی، یہ بھی نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے محمد شہراز صاحب؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی محمد سمیع اللہ صاحب، ماشاءاللہ سے بڑی چھوٹی ایج میں آپ نے خوبصورت آواز کے ساتھ ایک خوبصورت کہہ سکتے ہیں کہ سفر کا آغاز کیا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. محمد رفاقت علی صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ آئے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی تو ویور، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف، یعنی کہ جو مذہبی اسکالر ہیں محمد شہراز قادری صاحب. اچھا محمد شہراز قادری صاحب، سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 12 ربیع الاول منانے کا مقصد کیا ہے؟ ویسے تو مسلمانوں کے اندر دیکھا جائے مسلمان دو عیدیں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ تمام عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، افضل ہے. اور جو ربیع الاول کا یہ مہینہ جا رہا ہے اور آج کی خصوصی جو تاریخ ہے 12 ربیع الاول شریف کی، تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جو عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، ان دونوں عیدوں سے بڑھ کر ان دونوں عیدوں کی یہ سردار ہے ربیع الاول شریف. یہ سردار ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. میرے کریم آقا حضور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آمد کا دن ہے. اس دن میرے سرکار اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، دوشنبہ کا دن سوموار، اور صبح صادق کی ضیاء بار سہانی تھی، رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی، دن کا اجالا نکل رہا تھا کہ جناب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب آپ کے گھر، آپ کی جوان سال بہو بیوہ کے گھر میں جناب اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے حضور فخر موجودات
کریم آقا لجپال آقا سونے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ آپ تشریف فرما ہوئے، میرے کریم آقا کے آنے سے نہ اس غمزدہ ماں کا دل باغ باغ ہوا، بلکہ جہاں جہاں بھی درد کے مارے رہتے تھے، جہاں بھی مصیبتوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں پر خوشیوں کا، وہاں پر مسرتوں کا جہاں فضا نکلا، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے جو دل تھے ان میں خوشی بکھیرنے کے لیے میرے سرکار آ گئے۔ اور جناب میرے کریم آقا کے آنے سے نہ حضرت عبداللہ کی کلی کو 4 چاند لگے، بلکہ جہاں جہاں بھی مصیبتوں نے، جہاں جہاں بھی آفتوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں وہاں پر میرے کریم آقا نے آ کر بتا دیا کہ اب پریشان نہیں ہونا ہے، آخری و زمان نبی تشریف لا چکے ہیں، آخری و زمان نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے نہ کہ صرف جزیرہ عرب کا بخت بیدار ہوا، بلکہ جہاں پر بھی مصیبتیں، جہاں پر بھی آفتیں، جہاں پر بھی پریشانیاں تھیں، ہر قسم کی سیاسی، معاشی، ہر قسم کی تمام تر تکلیف کو دور کر کے میرے آقا نے خوشیاں آ کر بکھیر دی تھی۔ اور میرے کریم آقا کے آنے سے اس ماں کو جینے کا سہارا مل گیا۔ ابھی میرے سرکار دنیا میں تشریف نہ لائے تھے کہ اس ماں کو منڈی میں بیچ آیا کرتے تھے، اور میرے آقا کے آنے سے اس ماں کو جینے کا سہارا مل گیا، اس بیٹی کو جینے کا سہارا مل گیا کہ جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے کریم آقا کے آنے سے اس ماں کو اور اس بیٹی کو جینے کا سہارا مل گیا۔ پھر میرے سرکار نے بتایا، اور دنیا میں آنے والے مسلمانوں میری بات غور سے سننا، اور اس پر اپنی بات کو بڑھا کے بات نہ کرنا، بلکہ اس بات کو میری اپنے دل دماغ پر بالکل یہ پیوست کر لینا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر وہ بیوی بن گئی تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اگر وہ ماں بن گئی تو جس کی ماں ہے اللہ نے ان بچوں کے لیے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، جنت رکھ دی ہے۔ میرے سرکار کے آنے سے پھر تو نہ اس ماں کو جینے کا سہارا مل گیا، اس بیٹی کو جینے کا سہارا مل گیا۔ تو آپ یہ بات کر رہی تھی کہ میلاد شریف کے حوالے سے آج ربیع الاول شریف کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ میرے آقا نے آ کر بتا دیا کہ اب پریشان نہیں ہونا، تمہارے نبی آ گئے ہیں، تم بس میرے امتی بن جانا، قیامت کے روز میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ ماشاءاللہ، واہ زبردست۔ اچھا سمیع اللہ آپ کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا آپ اپنا بتائیں کہ کس طرح سے آپ نعت خوانی کی طرف آئے، کہاں سے آپ کو شوق ڈیولپ ہوا، اور سب سے خاص بات ہے کہ کس کس نے سپورٹ کیا؟ جی نعت خوانی تو الحمدللہ یہ تو ہمیں گٹی میں ملی ہے، تو جب سے آنکھ کھولی ہے، ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے کہ صبح بھی حضور کا ذکر، شام بھی حضور کا ذکر، تو یہ بچپن سے ہی جو ہے وہ اس چیز کا۔ ایج کیا ہے ابھی؟ ایج میری ابھی 19 ہے۔ ماشاء اللہ 19 ایئر ہو گئے۔ کب سے سیکھنا سٹارٹ کیا تھا؟ سیکھنا پراپر تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ میرے استاد گرامی جناب قبلہ قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب، آج جس مقام پہ ہم ہیں یہ یقیناً ان کی محنت ہے، بالکل، اور سپورٹ بھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا، اور اسپیشلی والدین انہوں نے بہت سپورٹ کیا، کیونکہ اگر والدین سپورٹ نہ کریں تو انسان آگے نہیں جا سکتا۔ اگر ایک انسان میں ٹیلنٹ ہے اور وہ والدین نہ سپورٹ کریں، وہ وہیں پہ دبا لیں، تو انسان نہیں نکل سکتا۔ والدین ہر جگہ لے کر جاتے ہیں ساتھ، سپورٹ کرتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ گڈ۔ اچھا سر آپ کی طرف آئیں گے، محمد رفاقت علی صاحب، تھوڑا سا اپنا جرنی کے بارے میں بتائیے کہ کب آپ اس فیلڈ میں آئے، کیسے سیکھا، اور ماشاءاللہ سے نعت خوانی ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست عمل ہے کہ آپ اپنی لفظ سے، اپنے لفظ کی ادائیگی سے دوسروں کے دل کو سکون بھی دیتے ہیں ایک، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت 12 ربیع اول کی محفل سجائی ہے، عید میلاد المصطفیٰ سجائی ہے اور مجھے دعوت دی ہے۔ اور نعت خوانی کا جہاں تک سلسلہ ہے تو بچپن سے یہ شروع ہے،
تو میرے استاد گرامی قاری خالد جئی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے سکھایا ہے، لیکن سپورٹ میری والدین نے کی ہے۔ بچپن سے ہی میں اسکول میں، کالجوں میں بہت سارے نعت مقابلوں میں حصہ لیتا رہا ہوں، تو الحمدللہ آج جس مقام پہ ہوں، جو کچھ بھی ہوں، ایک تو اپنے استاد کی وجہ سے ہوں، دوسرا اپنے والدین کی وجہ سے ہوں، جنہوں نے اتنی سپورٹ کی اور آج اتنے آگے تک جا چکا ہوں۔ ایگزیکٹلی، زبردست۔ اچھا سر آپ کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتائیے ہمارے ویورز کو کہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بائی برتھ جو ہوتے ہیں وہ حافظ القرآن ہو جاتے ہیں اور مذہبی اسکالر بن جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو آپ کے میں سے کون سی کنڈیشن ہے؟ سب سے پہلے تو کہ میرا جو بیسیکلی جس علاقے کے ساتھ تعلق ہے وہ کھیوڑا شہر ہے، ہاں جی، جہاں کی نمک کی کان زیادہ مشہور ہے، تو میں وہاں کا رہنے والا ہوں، رہائشی، اور ہمارے گھر کو چھوڑ کر خاندان پورے میں اور برادری میں کوئی اس فیلڈ میں آیا ہی نہیں، کیونکہ اس وقت یہ دور نہیں تھے، مطلب کہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ نے کرم کیا ہمارے گھر پر اور اپنی مہربانی خاص سے مجھ بندہ ناچیز کو اپنے دین متین کی خدمت لینے کے لیے چن لیا، تو ہمارے گھر کے قریب ہی ایک مدرسہ ہے، البدر اسلامک اکیڈمی اس کا نام ہے، وہاں پر میرے قبلہ استاذی المکرم استاذ القراء قاری بابر علی خان نعیمی صاحب، جو کہ وہاں پہ اس وقت مدرس تھے، وہاں پہ پڑھاتے تھے، آج کل ماشاءاللہ وہ ڈنمارک میں خطیب ہیں، وہاں پہ وہ خطابت کرتے ہیں۔ ان کے پاس میں گیا پڑھنے کے لیے، ناظرہ میں نے ان کے پاس پڑھا، پھر قبلہ استاد جی نے کہا کہ آپ نا مدرسے میں چلے جائیں، تو وہاں پر پراپر جب آپ حفظ کریں گے تو اس میں ایک تو آسانی یہ ہوگی کہ آپ جلدی حفظ کر جائیں گے، اور دوسری جو سب سے بڑھ کر بات ہوتی ہے، اہم جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو منزل یاد رہے گی۔ جو قرآن آپ حفظ کریں گے پھر حفظ کر کے بھول نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو یاد رہے گا۔ جو بندہ پراپر مدرسے میں پڑھتا ہے اس کے لیے سب سے بڑھ کے یہ بات ہوتی ہے۔ اگر بندہ گھر کے قریب جو مدارس ہوتے ہیں، مدرسہ ہوتا ہے، اس میں رہے، پھر صبح گیا شام کو واپس، پھر وہی گلی کوچے، وہی دوست، وہی سب برادری، اس طرح بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ نے مجھے نا پکڑا اور اپنے ساتھ لیا دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ دادن خان، میرے حضور سیدی نواز عصر مفکر اسلام مفسر قرآن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مہکتے ہوئے پھولوں میں سے ایک پھول، اگر ان کی تعریف کی جائے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ان کے مدارس، ان کے مدرسے میں قبلہ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد انور قریشی ہاشمی، آپ کے مدرسے میں دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈ خان میں چھوڑ کے آئے، وہاں پہ میں نے حفظ کیا۔ 2013 میں مدرسے میں گیا، وہاں پہ حفظ کیا، اور 2016 کے سٹارٹ میں نے حفظ مکمل کر لیا۔ پھر میں نے پہلی بار ہی جو ہی مکمل کیا میں نے قرآن کریم رمضان میں سنایا۔ پھر ساتھ ہی میں کتابیں پڑھنے کے لیے بڑے مدرسے میں چلا گیا، وہاں سے میں نے علم دین سیکھا، اور آج 2023 ہو گئے، 10 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا سمیع اللہ آپ کی طرف آئیں گے، مجھے اب بتائیں کہ آپ ہمیں کون سی نعت سنانے والے ہیں؟ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ
دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا۔ اور ہم سب کی آرزو کیا ہے، سنیے گا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند
ایسی صلح جانا. اور مقطع سنیے گا پیر صاحب کیا لکھتے ہیں. دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا. دنیا سے ریاض ہو جب عقبا کی طرف جانا. عقبا کی طرف جانا. داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا. داغ غم احمد سے سینے کو سجا جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. زبردست، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی کم عمر میں اتنی خوبصورت آواز ہونا بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے. اچھا، آپ کی طرف آئیں گے محمد رفاقت صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ اس سفر میں نعت جیسے ہی آپ نے سٹارٹ کی، اس سفر میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اس میں مشکلات تو آتی رہتی ہیں. بندے کی کانفیڈنس لیول بھی، بندہ جب شروع سٹارٹ لیتا ہے تو کانفیڈنس لیول بھی نعت خانوں میں یا اسٹیج پہ بیٹھتا ہے تو کبھی کبھار بھول بھی جاتے ہیں. لیکن نا امید نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، امید کی کرنوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو محنت کرنی چاہیے. محنت سے آگے عشق محمد کا اپنے دل میں ہونا چاہیے تو ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. زبردست، صحیح. اچھا حافظ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ربیع الاول کا ماہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے کوئی خاص وظائف ہوتے ہیں؟ اس ماہ میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ جو ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے میں سب سے جو بڑھ کر بات ہے اور جو سب سے افضل ہے کہ رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے محبوب پر درود پاک بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں تم بھی اپنے آقا و مولا پر درود و سلام بھیجا. ماشاءاللہ، بہت سب سے بڑھ کر جو افضل ترین عمل ہے، جو وظیفہ ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام. درود و سلام تم پڑھو گے. جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو 10 مرتبہ رحمت بھی نازل فرمائے گا، 10 درجات بلند کر کے 10 گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. اب یہ تو بات ہوئی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ سیکنڈ ہی لگتے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں. اب جو بندہ دن میں 10 مرتبہ درود پڑھے، 100 مرتبہ رحمتیں. اب جو 100 مرتبہ پڑھے، 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھے، پھر تو لاکھوں میں کام چلا جاتا ہے. سب سے جو بڑھ کر وظیفہ جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. اللہ تمہاری تمام تمناؤں کو پورا فرمائے. بے شک بے شک.
اچھا، محمد رفاقت صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ماشاءاللہ سے آپ کی بھی بہت ہی بہترین آواز ہے، تو آپ نعت کا بتائیے کہ کیا نعت سنا رہے ہیں آپ ہمیں. بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. کہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. کہ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. اور نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا. اور لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نرالا سب سے ہے تیرا پیرا. لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا نرالا سب سے ہے تیرا پیرا. نبی کے دشمن پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا. نبی کے دشمن پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا. اور عمر کی جرات پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین آواز. جی تو ویورز، بہت ہی زبردست ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا تھوڑا سا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید طویل کیا جائے تاکہ ہم بہترین باتیں اور بہترین نعت خواں کے ساتھ آپ کو بہترین کلام پاک میں مصروف نظر آئیں. لیکن ابھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے کہیں گے کہ آخری پیغام دیں. جی سر، کیا کہیں گے آج کی یہ موقع کی مناسبت سے حوالے سے؟ آج چونکہ
रबीउल अव्वल का वो अजीम बरकतों और रहमतों वाला दिन है। तो मैं जो उम्मत मुसलमान है, सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं और ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाने वाले हैं, उनसे मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ये नहीं कि तुम सिर्फ ज़ुबान से इकरार करो कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। फिर दिल से भी इकरार करना है, कल्ब से भी इकरार करना है कि हम सरकार के साथ मोहब्बत करते हैं, हम सरकार के साथ मोहब्बत करते हैं, सरकार से भी मोहब्बत करते हैं, सरकार के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं और ताबईन तबताईन सब के हम मानने वाले हैं, सबको हम प्यार करते हैं। मैं आपको हदीस मुबारक सुना देता हूँ कि सरकार ने फरमाया कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, अगर तुम मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना कौन सा होगा। ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम में, सही बुखारी में और सुन्नन नसाई में, शुअबुल ईमान तमाम कुतुब में ये हदीस मुबारक मौजूद है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी कब्ज़ फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो गौर से, ला युमिनु अहदुकुम, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कि जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, मिन वालिदिही व वलदिही, अपने बाप से बढ़कर और अपनी औलाद से बढ़कर। तो हमारे दिल भी ये इकरार करे कि हम सरकार के साथ मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, तो सरकार के साथ मोहब्बत करनी है। बस यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी ज़िंदगी है। इसी पर ही हम मर भी जाएं तो मरते वक़्त भी हमारी ज़ुबान भी यही बोले, दिल भी यही इकरार करे कि अगर दुनिया में जी रहे थे तो फिर भी सरकार की मोहब्बत में जी रहे थे, आज अगर दुनिया से जा रहे हैं तो फिर भी सरकार की मोहब्बत लेकर ही जा रहे हैं। जी समीउल्लाह, दूर से प्यार करें, बेशक यही चीज़ है जो दुनिया में भी काम आनी है और आखिरत में भी काम आनी है। कि तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हज़ारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद, ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, ऐ तालिब बरगश्ता तेरी साजगारी वाह हवा, चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, दुनिया में मुद्दई तुम उक़बा में मुद्दा तुम, मुझसे मरीज़ इश्क का दर्द तुम दवा तुम, दिल तो हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे, अब दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला। तो बस हुजूर की मोहब्बत यही है जो दुनिया में भी काम आनी है और यही है जो आखिरत में भी काम आनी है। मैंने बल्कि अपने कलाम में एक शेर लिखा कि दुनिया में भी आका का बस एक सहारा है, महशर में भी हम सबको आका ने बचाना है। तो यही चीज़ है जो दुनिया में भी हमें काम आएगी और आखिरत में भी हुजूर के करम से यही चीज़ काम आएगी। जी रफ़ाकत साहब, बता दिया है कि ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए ये पैगाम है कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम तो देते हैं, साथ साथ दीनी तालीम भी दें। ठीक है, कोशिश करें कि अपने बच्चों को दीनी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा दें और आप ज़िंदगी गुजारें तो इश्क़ नबी में गुजारें और मौत भी हो ईमान पे ख़ात्मा हो। बस यही दुआ है मेरी। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी ट्रांसमिशन जो कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से थी, जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। बेसिकली आज का दिन, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये काविश आपको बहुत पसंद आई होगी और इस काविश पे कोई कमी रह गई हो तो आप अपने कमेंट्स और फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड।